بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنا علما وعملا۔ اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور وأسألك الإخلاص في القول والعمل۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص، وہ رب کریم جو تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ایک بھولی بھٹکی انسانیت کو صراط مستقیم دکھلایا۔ معزز سامعین کرام، انسان اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک شاہکار تخلیق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے خصوصی اہتمام اور امتیاز و اختصاص کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں 3 قسمیں اٹھا کر کے پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو احسن انداز سے پیدا کیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس انسان کے لیے ساری کی ساری دنیا کو مسخر کر دیا، صبح و شام اس کے لیے مسخر ہیں، اور انسان کے لیے جو کچھ اس دنیا کے لیے تھا وہ انسان کو مل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ اب انسان کو
اتنے خصوصی اہتمام اور اختصاص کے ساتھ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر ذمہ دارانہ طور پر نہیں چھوڑ دیا، اس کو بے مقصد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہمل، بے مقصد اور اس کے لیے شتر بے مہار چھوڑ دیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ میرا بندہ بن کر کے زندگی گزارے، میرے لیے بندگی کو بجا لائے، میرے لیے عبادت کو بجا لائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا جب یہ دن ہوگا اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکے گا۔ جس طرح ایک مجرم کھڑا ہوتا ہے ویسے انسان رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے پاؤں کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا۔ حتی یسأل عن اربع، حتیٰ کہ اس سے 4 سوالات کیے جائیں گے۔ اور آج میں انہی 4 سوالات کے متعلق گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلا سوال، اور اس کے 2 جز ہیں۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کریں گے انسان کی عمر کے متعلق۔ 60 70 سال 80 سال 100 سال انسان دنیا میں زندگی بسر کر کے جاتا ہے۔ ان عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے عمر دی تھی کہاں گزار کر کے آئے ہو، میں نے دنیا کو مسخر کیا تھا کہاں لگا کر کے آئے ہو۔ اور دوسرا جو اور انتہائی اہم وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایک عمر کا ایک خاص حصہ جوانی اس کے متعلق سوال کریں گے۔ وَعَن شَبَابِهِ، جوانی دی تھی، فِيمَا أَبْلَاهُ، کہاں اس کو صرف کیا ہے، کہاں ضائع کر کے آئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی اختصاص سے پیدا کیا۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان کا ناک کان کی جگہ پر چلا جائے، انسان کا ہاتھ پاؤں کی جگہ پر چلا جائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے جناب انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ اور اسی کے متعلق سوال ہے ان عمرہ وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی تھی۔ جوانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ انسان کی ٹین ایج 12-13 سال کی عمر سے لے کر کے 35-40 سال کی عمر تک انسان کے پاس جوانی ہے، اور انسان کے پاس طاقت امنگوں کا ایک مجموعہ، اور انسان کے پاس طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ انہی کے متعلق سوال ہوگا، اور کتنا ہی خوبصورت وہ جوان جو ہے وہ جواب دے گا جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے بسر کیا، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے انسان ایسے ہیں کل قیامت کے دن جب یہ سورج زمین کے قریب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو آواز مار کر کے کہیں گے آئیے میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیے۔ آج کوئی سایہ موجود نہیں ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آواز مار کر کے کہیں گے فلاں بن فلاں آئیے میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان انسان جو اپنی جوانی کو اللہ کے لیے صرف کر دیتا ہے، جو اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں لگا دیتا ہے، جو اپنی جوانی کو
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آواز مار کر کے کہیں گے اے فلاں بن فلاں میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند نوجوان تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنی بستی اور وطن کو چھوڑ دیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وہ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، وہ اللہ کی بندگی کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور زیادہ بڑھا دی۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنی جوانی کو ایسے کاٹ دیتے ہیں، اپنی عمر کو صرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں وقت گزر رہا ہے۔ کسی سے پوچھا جائے کہ کیا حال ہے، کہتے ہیں وقت گزار رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، وقت کاٹ رہے ہیں۔ یہ وقت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کاٹا جائے، یہ وقت ایسی چیز نہیں ہے اس کو صرف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کے متعلق سوال کرنا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے لیت الشباب یعود یوما، کاش کہ آج جوانی لوٹ آئے، کاش کہ آج میں دوبارہ وہی طاقت کے ساتھ لوٹ جاؤں۔ نہیں پیارے بھائیوں، جوانی کا یہ دوران، جوانی کا دوران یہ بہت تھوڑا ہے، ایک دفعہ ملنے والا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے، اس کے اندر اللہ کی بندگی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان جوانی میں اور تندرستی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، کبھی وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، وہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتا، اب وہ اس طرح سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا جس طرح جوانی میں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کی عبادت کی قدر کرتے ہوئے اس کو وہی ثواب عطا کرتے ہیں جو جوانی میں دیا کرتے تھے۔ جو نیکیاں یہ جوانی میں کر کے ثواب کمایا کرتا تھا، ویسا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاپے میں، اس کو بیماری میں عطا کرتے ہیں۔ لیکن آج صورتحال بڑی مختلف ہے، ہم اپنی جوانی کو، اپنی عمر کو صرف اور صرف پیسے کے لالچ میں لگا دیتے ہیں، صرف اور صرف دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں، دنیا کی محبت میں لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من احب۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بھی دنیا دیتے ہیں، جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی دنیا دیتے ہیں۔ ولا یعطی الایمان الا من احب، لیکن ایمان کی دولت، بندگی کی دولت، نیکی کی دولت صرف اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم ذرا دیکھیں کہ ہم اللہ کے کتنے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت کتنی دی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کتنی ہے۔ ہم شام کے وقت اپنی دکان کا حساب تو کرتے ہیں، اپنی آمدن اور خرچے کا حساب کر کے سوتے ہیں۔ کبھی کوشش کیجئے اپنی عمر کا حساب کیجئے، اپنے ایک دن کا حساب کیجئے، اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کتنا عطا کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کتنا رحم دل ہے، کتنی رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک دن میں 8 گھنٹے تجارت کرتے ہیں، 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھتے ہیں، اب 12 گھنٹے جو ہیں وہ میرے لیے لگائیں۔ 24 گھنٹوں میں اگر 8 گھنٹے آپ دکان کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اللہ یہ نہیں کہتے کہ 8 گھنٹے اب میرے لیے میری بندگی میں لگائیں، بلکہ فرمایا جیسے ہی مؤذن اذان دے، اللہ اکبر کی صدا کانوں میں گونجے، صرف اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان تو اپنے شٹر کو نیچا کر کے، تو اپنی دکان کو بند کر کے اپنے رب کے در پہ آ جا، اپنے رب کے لیے اپنی بندگی
بندگی کو بجا لانے کے لیے اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے، لیکن انسان نہیں سمجھتا۔ اور وہ رب کتنا رحیم ہے۔ آج ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، جتنی اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو انسان کو اسی وقت پکڑ لیں۔ آج ہم اپنی جوانی کو جب ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں اسی وقت انسان کی پکڑ کر لیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں انسانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑ کرنی شروع کر دوں، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، تو دنیا کے اندر کوئی بھی چلنے والا باقی نہ رہے، دنیا کے اندر کوئی بھی جانے والا باقی نہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں۔ اے انسان، وہ رب ہے جس نے تجھے یہ عمر عطا کی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تجھے یہ جوانی دی ہے، جس نے تجھے یہ طاقتیں دی ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو انسان کی پکڑ کر لیں، لیکن وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو ذرا سی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، انسان کو پکڑا جائے گا تو پھر کوئی بھی چیز انسان کو بچا نہیں سکتی۔ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کریں گے، میں نے تجھے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تیرے لیے زمین کو مسخر کیا تھا، کیا کر کے آئے ہو؟ کہاں اپنی زندگی کو لگا کر کے آئے ہو؟ آج کسی سے پوچھا جائے کہ زندگی کیسے گزار رہے ہو، وہ انسان بینک بیلنس کو بتاتا ہے، وہ انسان اپنی گاڑی کے خرچے کو بتاتا ہے، وہ انسان اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ بھول چکے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے، بھول چکے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جوانی کے متعلق سوال کرنا ہے۔ صحابہ کرام جب یہ سوال ذہن میں آتا کیسی کیفیت ہو جاتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر اس دنیا کے اندر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، جنتی شخص ہیں، لیکن عجیب کیفیت کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں پرندہ ہوتا، چہچہاتی چڑیا ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کرتے کہ عمر کہاں گزار کر کے آئے ہو۔ پھر فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا، مجھے آگ میں جلا دیا جاتا، میرا حساب نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نہ پوچھتے میں عمر کہاں گزار کر کے آیا ہوں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر کے اندر چند لمحے ایسے ہیں کہ جن کے اندر عبادت کرتے ہیں اور انہی کے اوپر اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور ایک انسان دوسروں کو جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے، ایک شخص دوسرے کو جہنمی اور کافر کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں کیا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت ہے اور بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں، کہا میری اپنی گود سے میرے سر کو اتار دیجئے۔ یہ عمر فاروق سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے عمر، کیا آپ وہ نہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے؟ کیا آپ وہ نہیں کہ جو مشورہ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے؟ کیا آپ وہ نہیں ہیں کہ جن کی عدل کی لوگ مثالیں دیتے ہیں؟ سیدنا عمر نے بہت ہی خوبصورت بات کی اور ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عبداللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر دیں میں اس کو اپنے لیے بڑی کامیابی سمجھوں گا۔ وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، میں معراج کی رات آپ کا محل جنت میں دیکھ کے آیا ہوں،
وہ اس سوال سے اتنے خائف ہیں عن عمرہ فیما افناہ. اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے میں نے عمر دی تھی، میں نے طاقت دی تھی، تو چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد غانا صنوبر کو شرماتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ولولے اور امنگیں تمہیں عطا کی تھی، جوانی کے اندر تو جو چاہتا کر سکتا تھا. وعن شبابہ فیما ابلاہ، میں نے جوانی دی تھی کہاں گزار کر کے آئے ہو. یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جن کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، وہ اس طرح اس سوال سے خائف ہیں. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ عمر کہاں گزار کر کے آئے ہو تو کیا جواب دو گے؟ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوسرا سوال ہوگا اور بڑا ہی اہم سوال ہے، وعن جسمہ فیما ابلاہ. اے انسان، میں نے تجھے جسم دیا تھا، اتنے خوبصورت کان بنائے، اتنی خوبصورت آنکھیں عطا کی، اس طرح کی مشینری تیرے اندر فٹ کی کہ کوئی دنیا کا سائنسدان ایسا انسان نہیں بنا سکتا. وعن جسمہ، میں نے جسم دیا تھا، فیما ابلاہ، کہاں اس کو کھپا کر کے آئے ہو، کہاں ضائع کر کے آئے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اے لوگو، جب اس رب نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، لا تعلمون شیئا، تمہیں دنیا کی کسی چیز کا نہیں پتا تھا، تم دنیا کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کرنے والا جب پیدا ہوا تو اتنے سپارے اس کو حفظ تھے، اتنا قرآن اس کو یاد تھا، اتنی باتیں اس کو معلوم تھی. اور میرا رب کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وہ رب ہے، اس نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں قوت سماعت کے لیے کان عطا کیے، جس نے قوت بصارت کے لیے دو خوبصورت آنکھیں عطا کی. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پمپ کرنے والا دل بنا دیا. وہ اللہ ہے جس نے قوت گویائی عطا کی اس زبان کو. اس کے لیے شکریہ ادا کرو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے ہیں، یہ اللہ نے جو جسم دیا ہے، وعن جسمہ فیما ابلاہ. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے میں نے جسم دیا تھا کہاں کھپا کر کے آئے ہو. یہ کان، ان کے متعلق سوال ہوگا. آج انسان ذرا سی لذت کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، اپنی روح کی غلط تسکین کے لیے گانوں کو سنتا ہے. اس کان کے اندر غلط قسم کی آوازیں جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ گانے یہ انسان کے اندر منافقت کو اس طرح بڑھاتے ہیں، منافقت کو اس طرح پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی ایک کھیتی کو بڑھا دیتا ہے، پانی کھیتی کو بڑا کر دیتا ہے، نشو و نما کے اندر پانی کا عمل دخل ہوتا ہے. الغناء ينبت النفاق. اسی طرح گانے انسان کے اندر منافقت کو پیدا کر دیتے ہیں. اور اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامًا يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت کے اندر ایسے لوگ آ جائیں گے جو ریشم کو حلال کریں گے، شراب پینے کو حلال کر دیں گے، اور گانا بجانا سننا اس کو حلال کر دیں گے. آج کا نوجوان بھی سمجھتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگ حلال سمجھیں گے، مال بہت ہوگا، پیسہ بہت ہوگا. اگر کوئی فقیر آ جائے مال کو طلب کرنے کے لیے تو اس کو کہیں گے ارجع الینا غدن، کل آئیے گا، اس کو ٹال دیں گے. ان کے لیے سزا کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ کر دیں گے اور خنزیر اور بندر بنا کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے.
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے گانوں کو سنا کرتے تھے، جو دنیا میں رہتے ہوئے شراب کو حلال کیا کرتے تھے، اور کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی احسن ترین انسان جواب دے گا جو کہے گا اے اللہ تو نے مجھے کان عطا کیے تھے، ان کے ساتھ تیرے کلام کی تلاوت کو سنا کرتا تھا، ان کے ساتھ باجماعت نماز کے اندر تیری کلام کو سنا کرتا تھا۔ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ سوال کریں گے جسم دیا تھا کہاں لگا کر کے آئے ہو؟ اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں، ان کے اندر حیا پیدا کیجئے، یہ آنکھیں اللہ کے لیے جھک جائیں، یہ آنکھیں اگر کوئی بات کو دیکھیں، اگر کسی چیز کو دیکھیں تو وہ ایسی چیز ہو جو رب کو راضی کرنے والی ہو۔ یہ آنکھیں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، میں نے جسم دیا تھا کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں نے پہلے روایت بیان کی، 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو آواز مار کر کے کہیں گے آئیے میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیے۔ ان میں سے دوسرا وہ انسان ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان جو ایک جگہ پہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، میں نے تجھے جسم دیا تھا کہاں لگا کر کے آئے ہو؟ وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، میں نے عمر دی تھی کہاں لگا کر کے آئے ہو؟ وہ انسان اللہ کے لیے ایک قطرہ آنکھوں سے بہا دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ آواز مار کر کے کہیں گے اے انسان میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ بڑا مختلف ہے، ہم اپنی جوانی کو روڈ کے اوپر چوک چراہے کے اوپر گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، اے میرے صحابہ محلوں کے اندر بازار کے اندر بیٹھنے سے بچ جاؤ۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ما لنا بد نتحدث فیہ، اللہ کے پیغمبر کچھ ضروری باتیں کرنی ہوتی ہیں، چند بندے اکٹھے ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَاعْتُوا الطَّرِيقَ حَقًّا، تو پھر راستے کو اس کا حق دیا کرو۔ پوچھا گیا راستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا غض البصر، اپنی نگاہ کو نیچا رکھا کرو، اپنی نگاہ کے اندر حیا پیدا کرو، اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھا کرو، ورد السلام، کوئی سلام کہے اس کا جواب دیا کرو، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو اے اللہ کے پیغمبر مومنوں کو حکم دے دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلا کریں، جب راستے کے اندر جب بازار کے اندر جائیں تو اپنے نگاہوں کو جھکا کر کے چلا کریں۔ یہ مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عورتوں کے لیے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو، آنے والی امہات المومنین کے بعد آنے والی عورتوں کو، مومنین کو، مومنات کو یہ حکم دے دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، پردہ کر کے گھر سے نکلا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے میں نے یہ آنکھیں دی تھی کہاں لگا کر کے آئے ہو؟ میں نے کان دیے تھے کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ والافئدہ، میں نے دل بنایا تھا، اس دل کے اندر کس کی محبت تھی، اس دل کے اندر کس طرح کے خیالات تھے، یہ دل کس کے لیے تڑپتا تھا، یہ دل کس کے لیے خرچ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سوال کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اے لوگو
آپ کے جسم کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، لو صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ایک ٹکڑا درست ہو جائے تو انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، انسان کی ساری باڈی درست ہو جاتی ہے۔ وَإِن فَسُدَتْ، اور اگر وہ ایک ٹکڑا خراب ہو جائے، وہ ایک ٹکڑا غلط ہو جائے، انسان کی ساری باڈی غلط ہو جاتی ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ ایک ٹکڑا انسان کا دل ہے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اس دل کے اندر اللہ کے پیغمبر کی محبت ہو، اس کے اندر حسد، بغض، کینہ اور عداوت نہ ہو۔ آج لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ حسد بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنے کسی بھائی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اس کو درست کر لیجئے۔ آئیے اللہ تعالیٰ جب سوال کرے ہم سے پوچھا جائے ان جسمہ فیما ابلاہ، میں نے جسم دیا تھا کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ انسان جواب دے یا اللہ کان دیے تھے، ان کے ساتھ میں قرات کو سنتا تھا، ان کے ساتھ تیرے نبی کی باتوں کو سنتا تھا، اے اللہ آنکھیں دی تھی، ان کے ساتھ قرآن مجید کو دیکھتا تھا، ان کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتا تھا، اے اللہ دل دیا تھا، اس دل کے اندر تیرے نبی کی محبت تھی، اس دل کے اندر تیرے حکم کو بجا لانے کا جذبہ اور ولولہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کے جو نیکیاں ہیں ان کو ہباء منثورا، روئی کی مانند بنا کر کے اڑا دیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ان کی اس نیکیوں کو ضائع کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بنتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے بڑے نمازی ہوں گے، لوگوں کے سامنے بڑے حاجی ہوں گے، لوگوں کے سامنے بڑی اچھی بات کرنے والے ہوں گے، لیکن جب بھی کبھی علیحدہ ہوں گے کسی کی غیبت کرنے سے نہیں کترائیں گے، جب بھی علیحدہ ہوں گے اپنے دل کے اندر جو موجود حسد ہے اس کو باہر نکلنے سے نہیں گھبرائیں گے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں کے سامنے اچھے ہوں گے، لیکن جیسے تنہائی میسر آئے گی گناہ کرنے کے اندر دیر نہیں کیا کریں گے۔ وَعَن جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے انسان کے جسم کے متعلق، میں نے آنکھیں دی تھی، میں نے کان بنائے تھے، میں نے دل دیا تھا، کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان سے تیسرا سوال کریں گے وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ تیسرا سوال ہے وَعَن مَالِهِ، مال انسان کی رقم پیسہ، فیما اکتسبہ، من این اکتسبہ، اس کو کمایا کس انداز سے تھا؟ حلال طریقہ تھا، حرام طریقہ تھا؟ وفیما انفقا، کس کے اوپر خرچ کیا تھا؟ اس سوال کے بھی دو جز ہیں۔ پہلا جز من این اکتسبہ، مال کس طرح کمایا تھا؟ حلال انداز تھا یا حرام انداز تھا؟ کسی کو مار کر کے، کسی کے اوپر تہمت لگا کر کے مال تو نہیں کمایا، جھوٹ بول کر کے، یا پھر کسی انسان کے اوپر ظلم کر کے سود کا پیسہ تو نہیں کمایا۔ وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا ہے؟ مال تو آیا تھا، کہاں خرچ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل ذکر رجلا، اللہ کے پیغمبر نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، بہت دور سے آتا ہے، اللہ کے گھر میں تشریف لاتا ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور بوسیدہ حالت کے اندر اللہ کے گھر میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ کے سامنے اپنی فریاد کو رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی معافی کو رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کس طرح اس کی فریاد کو قبول کر لوں، میں کس طرح اس کی بات کو مان لوں؟ جو اس نے مال وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ،
اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، اس کی جو پرورش کی گئی ہے وہ حرام کے پیسے سے ہے، اس نے جو کمایا ہے جو پیتا ہے وہ حرام کے پیسے کا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی ان خواہشات کو، انسان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا سوال انسان سے کیا جائے گا، مال کہاں سے کمایا تھا، کس جگہ پہ خرچ کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام مال کے جو ذرائع ہیں، جس طرح لوگ سود سے پیسہ کماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ الآکل ومعکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ انسان جو سود کو کھاتا ہے یا کھلواتا ہے، یا وہ انسان جو سود کو لکھتا ہے، سود کا گواہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ یہ لوگ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و ربن یأکلہ الرجل، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک درہم، زیادہ نہیں، ایک درہم جو انسان سود کا کھاتا ہے، صرف ایک درہم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ آئیے اپنے مال کے تصرفات کو دیکھیے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں، کیا حلال ذرائع ہیں، کس انداز سے کما رہے ہیں، وفیما انفقہ، میں مال کو خرچ کہاں کر رہا ہوں۔ یہ مال انسان کو اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر ہے۔ آج لوگ طرح طرح سے حرام ذریعے سے مال کو کماتے ہیں اور گھر کے باہر ایک پٹی لگوا لیتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پیارے بھائیو، یہ رب کا فضل نہیں ہے۔ اس سوال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انسان کو ایک ایسی بات ملتی ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وعن مالہ، مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا۔ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے نہیں، یہ نہیں ہے کہ حرام سے آپ کما رہے ہیں آپ کا مال کم ہونا شروع ہو جائے، بلکہ مال ملتا رہے گا، پیسہ آتا رہے گا، انسان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوگی، مال مل جائے گا، لیکن بعد میں سوال ہے کمایا کس انداز سے تھا، وفیما انفقہ، اس مال کو خرچ کس طرح کیا ہے، کس راستے پہ خرچ کیا ہے۔ اگر اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے تو مال کو کہاں صرف کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے لیے مال کو صرف کیا جا رہا ہے، یا پھر انسان غلط کاری کے اندر اور انسان خود فوت ہو جاتا ہے، مال اتنا ہے کہ اولاد اس کو غلط کام پہ لگا کر کے اس کے لیے جہنم کا سبب بنتی ہے۔ اور چوتھا اور آخری سوال انسان سے کیا جائے گا وعن علمہ، انسان کے علم کے متعلق ماذا عمل علیہ، اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس کے اوپر کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ آپ سب ہر جمعہ پڑھتے ہیں، آپ کو بنیادی چیزوں کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اوپر اساس اور بنیاد اسلام کی بنائی ہے اس کا ہر انسان کو پتا ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ کہہ سکے مجھے نماز کا نہیں پتا؟ کون سا ایسا شخص ہے جو کہہ سکے مجھے زکوٰۃ کا نہیں پتا، جو کہہ سکے کہ مجھے پتا نہیں روزے میرے اوپر فرض ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وعن علمہ، انسان کے علم کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ماذا عمل فیہ، علم تھا کہ اس کے متعلق عمل کتنا کر کے آئے ہو۔ آج انسان کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، انسان کو پتا ہے ظلم کرنا غلط ہے، اس کا علم ہے انسان کے پاس، لیکن جان بوجھ کر کے پتا ہونے کے باوجود انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے اور انسان کے قدم ہل بھی نہیں سکیں گے حتی
حتی یسأل عن اربعین، 4 چیزوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. عن عمرہ فیما افناہ، عمر دی تھی 100 سال کی زندگی گزار کر کے آئے ہو، کہاں صرف کی ہے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، میں نے جوانی دی تھی، میں نے طاقت دی تھی، اس کو کہاں صرف کر کے آئے ہو. وعن جسمہ فیما ابلاہ، خوبصورت جسم دیا تھا، اس کو کہاں صرف کر کے آئے ہو. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال دیا تھا، کہاں سے کمایا ہے، غلط راستے سے ہے یا درست راستے سے ہے، اللہ کے لیے لگایا ہے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے لگایا ہے. وعن علمہ، اور انسان کے علم کے متعلق سوال ہوگا، ماذا عمل علیہ، اس علم کے اوپر کتنا عمل کر کے آئے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، یہ انسان کو موقع دیا ہے. یہ دنیا انسان کے لیے آخرت کی ایک کھیتی ہے. جو انسان اس دنیا کے اندر جو بیجے گا وہی کل قیامت کے دن کاٹے گا. اگر انسان اس دنیا میں اپنی عمر کا صحیح استعمال کرے گا، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرے گا، اپنے مال کا صحیح استعمال کرے گا، اور جو اس کے پاس علم ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، ایسے انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. آئیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اس بات کو سمجھیں، اس کو سوچیں. آج اپنی طرف سے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے، ہم نے اپنی عمر کو کیسے صرف کیا ہے، ہماری جوانی کس طرح گزر رہی ہے، ہمارا پیسہ کس انداز سے آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس جو علم ہے کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تیرے باجو جین نہیں آندا ساوانو، ہمیں تین لوگی روندے ماوانو، اوہ ماں دیاں یاداں غم دے ہار برو گیاں، ایک ویڑے وچ کنیاں کندہ ہو گیاں، ماں نے جوڑی رکھیں سب بین بھیراوانو، ہمیں تین لوگی روندے ماوانو. اے اللہ دی قسم ہے جدو ماں مر جائے کوئی سینے نہیں لاندہ، جدو ماں دنیا چھڑ جائے کوئی سینے نہیں لاندہ وے. آؤ نوی نوی ناز سن لو کہن والے نے کیا کھیائے، اے ٹور گئیے قبر اندر وے جلیا ماں نہیں او لبنی، وے ویر اماں نہیں او لبنی، وے پیار اماں نہیں او لبنی. جادو دنیا جادو دنیا ٹھکرائے گی، تینوں ماں یاد آئے گی، تینوں ماں یاد آئے گی. روویں گا قبر اوپر پھر دنوں ہاں نہیں او لبنی، وے ویر اماں نہیں او لبنی، وے پیار اماں نہیں او لبنی. جدو تو چھپاون لئی روویں گا پھر ویر اماں نہیں او لبنی، وے پیار اماں نہیں او لبنی. تیرے باجو چین نہیں آندا ساوانو،
ایویں دن لوگی روندے ماوانو اے باپ دے بھی زیر سن لو اے نوجوانو اللہ پاک تہاڈیاں جوانیاں اندر برکت دا فرمائے او میرے بزرگو تسی بھی سن لو اے باپ دے زیر سن لو اے باپ اللہ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تور جاون ایک بار تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ دے ہوندیاں دیاں موجاں مار دیاں تور جاون ایک بار تے بابیاں نہیں جان دیاں اوے ویر بھی نہ دے آکھے لگ دے نہیں تور جاون ایک بار تے مڑ کے لب دے نہیں